ہیلو گریٹنگس ٹو ایوری باڈی. آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کے آئے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں بزنس کرنے سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہیں یا ٹریڈنگ پیشے کو اچھا نہیں سمجھتے. اصل میں ہوتا کچھ یوں ہے، جن لوگوں کے پاس پیسے کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور وہ اپنے پیسے کی نمائش بھی کئی بار کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ مشورہ کہیں نہ کہیں سے ان کے مائنڈ میں پڑ جاتا ہے کہ آپ کو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. اور جب وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ لاس شروع میں ہی دیکھنا پڑ جاتا ہے. اس طرح کی کنڈیشنز میں موسٹ آف دا ٹائم جو انویسٹر ہوتا ہے، آف کورس وہ فریشلی انویسٹر ہی ہوتا ہے، نیا انویسٹر ہوتا ہے، اس کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا، وہ آلریڈی جو بزنسز کر رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ بزنس بھی اتنا ہی سمپل ہوگا. وہ پورے یقین کے ساتھ آس پاس سب دیکھ کے کہ یہ ایک لیجٹ بزنس ہے، جب اس میں انویسٹمنٹ کر دیتا ہے اور شروع میں ہی اس کو بہت زیادہ لاس ہو جاتا ہے تو اس کو اس بزنس سے کافی نفرت سی ہو جاتی ہے. اتفاق کی بات ایسے ہے کہ کچھ سیم کیس میرے ساتھ بھی ہوا، لیکن بٹ آئی واز ناٹ دیٹ رچ ان دیٹ ٹائم. میں تو بھی انٹر کر کے ہی ہٹا تھا اس وقت، اور کچھ سیونگز تھی میری، تو بزنس مائنڈ تھا شروع سے الحمدللہ، اور کچھ مشورے ملے اور مجھے کہا گیا اور میں نے انویسٹمنٹ کی، اور پہلے ہی 6-7 مہینوں میں میں نے اپنی ساری کیپٹل اور ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈبو دی. خیر یہ 15 سال پہلے کی بات ہے. اب تو الحمدللہ میں ورکنگ گڈ اینڈ آئی ایم ایون ٹیلنگ یو اباؤٹ دس لیجٹ بزنس. یو کین ہیو اے ویری نائس آؤٹ پٹ اف یو لرن اینڈ ڈو اٹ پراپرلی. تو بات میں کر رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جب میں اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں انٹری لی تھی تو اس وقت اپنے ٹائم کا ہائی چل رہا تھا، اس چیز پہ کوئی غور نہیں کرتا. تو اسپیسیفکلی اگر آپ آج کل میں ہی اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں انٹری لینے لگے ہیں، یا بالکل بگنر ہیں، یا فریش ہیں، یا سوچ رہے ہیں کہ میں انویسٹنگ شروع کروں اس میں، تو آپ کے لیے یہ کہانی کافی دلچسپ ہونی چاہیے. ایک اور بڑی مزے کی بات جو اکثر لوگوں کے ساتھ اس بزنس کی شروعات میں ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ سب سے پہلی ٹریڈ کرتے ہیں تو 2 ہی چانسز ہوتے ہیں نا، یا ٹریڈ کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی، یعنی کہ یا فائدہ ہوگا یا لاس ہوگا. تو موسٹ آف دا ٹائم زیادہ تر لوگ اس چیز میں پہلی بار لکی ہی ہوتے ہیں، اور اس کو دیکھ کے جب وہ فوراً کہتے ہیں یار واٹ بزنس، کیا فوراً سے کمائی ہو گئی ہے، شروع میں ہی کمائی ہونا شروع ہو گئی ہے. اور وہ جو اپنا باقی کیپٹل بھی ہے، جو ان کے پاس جتنی آس پاس کی سیونگز ہوتی ہیں، وہ جذبات میں آگے ان کو بھی بغیر سوچے سمجھے لگا دیتے ہیں. انویسٹ کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن وہی بات کہ بغیر سوچے سمجھے انویسٹ نہیں کرنا چاہیے. شروع میں تو آپ کو بالکل ہی نہیں پتہ ہوتا اس کے انڈیکیٹرز وغیرہ کا، یہ کتنا ٹرکی بزنس ہے کتنا نہیں ہے. میرا آپ کو یہ ساری بات سمجھانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس بزنس کو ایزی مت لیجئے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمارا چینل دیکھتی رہیے اور اس کو سبسکرائب کر کے رکھیے، تاکہ جتنے بھی ٹرکس اینڈ ٹپس ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ ملتے رہیں، اور آپ کو فردر ہم آگے چل کے اپنے چینل میں ڈفرینٹ انڈیکیٹرز کے بارے میں بھی سمجھائیں گے، جن کو آپ جب بہت آسانی سے سمجھ لیں گے. تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے، کوئی زیادہ کمپلیکس چیزیں نہیں ہیں، صرف بات یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا دھیان دیں. جب آپ ان کو سمجھ لیں گے تو آپ بہت آسانی سے بزنس کر پائیں گے. تو بات وہی ہے، جب میں نے شروع کیا تھا تو شروع میں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. مجھے تو شروع میں 3-4 ٹریڈز میں بہت پروفٹ ہوا تھا، اور میں نے اپنی سیونگز جتنی بھی جوڑی ہوئی تھی، بلکہ زیادہ جذبات میں آ کے ایڈوانس سیونگز بھی جو ہے نا، کوئی پاکٹ لے کے، پاکٹ منی اپنے پیرنٹس سے، وہ بھی انویسٹ کر دی تھی. تو اور اس کا میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں تھا، مشورہ بھی نہیں لیا تھا. بس وہ ینگ ایج میں آپ بھی اگر ہیں تو اس چیز سے بچ جائیں. تو اینی ویز اس کے بعد میں پھر مجھے آہستہ آہستہ اس کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا، اور اس وقت اتنی آسانیاں نہیں ہوتی تھی، لوگ اتنی آسانی سے سمجھاتے نہیں تھے.
ایون جو جس بروکر کے پاس آپ ہوتے تھے وہ بھی کچھ نہیں سمجھاتے تھے، وہ بس آپ کو کہتے تھے آپ نے کیا لینا ہے کیا بیچنا ہے بس بتا دیں، اور ان کا جو زیادہ ڈائریکشنل وے ہوتا تھا اپنے کلائنٹس کے لیے وہ یہی ہوتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ بروکریج جو پر شیئر ہم خریدتے یا بیچتے ہیں اس میں جو ان کو کمیشن بچتا ہے وہ کس طریقے سے بچ سکتا ہے، وہ آپ کو ٹریڈز کے طریقے بھی ویسے ہی بتاتے تھے اور خریدنے کے اور بیچنے کے طریقے بھی ویسے ہی بتاتے تھے. سو یہ بھی آپ کو مشورہ ہے کہ صرف اپنا ہی مائنڈ یوز کیجئے، کراؤڈ کی باتوں پہ نہ جائیں کہ کون سے سٹاک لینے چاہیے کون سے نہیں، خاص طور پر بروکرز کی باتوں پہ تو بالکل مت جائیں انلیس یو انڈرسٹینڈ کہ وہ بروکر جو ہے اور یا جو ایجنٹس ہیں وہ واقعی آپ کو صحیح اور اوریجنل مشورہ دے رہے ہیں، یعنی سمپلی وہ آپ کو ٹریپ کریں گے. تو آپ بروکرز کے ہاتھوں تو ٹریپ بالکل بھی مت ہوں، نہ ہی ان کے ایجنٹس یا جو مینیجرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں ٹریپ بالکل بھی مت ہوں. تو آپ جب 2-3 بروکرز کو وزٹ کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آپ ان سے کوسچننگ کریں کہ کس بروکر کو سلیکٹ کرنا چاہیے یا کس کو نہیں. اس پہ بھی ویسے سیورل ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں پاکستان میں نائس بروکرز کون سے ہیں اور کن کو سلیکٹ کرنا چاہیے اور کن بیسز پہ سلیکٹ کرنا چاہیے. اگر آپ نیولی پاکستان اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں بزنس سٹارٹ کرنے والے ہیں تو اس ڈیٹ کے حساب سے تو آپ کو ابھی بالکل بھی انٹری نہیں لینی چاہیے. یہ آج کل کا اپنا ہائیسٹ پیک پہ جا رہی ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ. اس کو آپ ایٹ لیسٹ دیکھیں جب تک یہ 42,000 پہ نہیں دوبارہ واپس آ جاتی آپ اس میں پرچیزنگ مت کیجیے. مین وائل اپنا اکاؤنٹ کھلوائیے، اس کو آبزرو کیجیے. یہ غلطی مجھ سے اور بہت ان لوگوں سے ہوئی جو ساری عمر کے لیے اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ سے نفرت کرنے لگ گئے اور اس غلطی نے ان کا دل توڑ دیا. سو یہ وہ پوائنٹس ہیں جو ہائیسٹ پوائنٹس ہیں اپنے مارکیٹ میں اپنی ہسٹری کے. اس وقت مارکیٹ اپنے ہسٹری کے ہائیسٹ پوائنٹ پہ ہے اور اس کو آبزرو کریں، فوری طور پہ خریداری بالکل بھی مت کریں. کچھ شیئرز ہیں جو اس لیول پہ بھی خریداری کرنے والے ہیں، وہ آپ کو میں اپ کمنگ ایپیسوڈ میں ضرور انڈیکیٹ کروں گا. ان میں چانسز ہیں ابھی، ان میں پوٹینشل ہے ابھی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ.